اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ شرافت حسین کا تعلق یوں تو مغرب سے تھا، اس لیے کہ ان کی پیدائش ملک سے باہر ہوئی تھی، لیکن وہ پوری طرح مشرقی لگتے تھے۔ بے حد زندہ دل اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اس لیے کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ والدین نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں پیدا ہونا قدرتی امر تھا۔ انسان جب گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالتا ہے تو ماحول کا اثر بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ کھلی فضا میں مختلف دوست و احباب کے ساتھ گھل مل کر اکثر و بیشتر نوجوان والدین کی تربیت میں اپنی ذہنی رجحان کے مطابق کچھ تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ یہی تبدیلیاں ان کے اچھے یا برے مستقبل کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ شرافت حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کالج کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گھر اور باہر کے رکھ رکھاؤ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کالج میں بھانت بھانت کے طالب علم و طالبات کی موجودگی میں خود کو نمایاں رکھنا اور دوسروں پر برتری حاصل کرنا مشکل کام ہے، لیکن شرافت حسین چونکہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے لڑکوں کی محفل نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تندرست و توانا ہونے کے علاوہ مشرقی اور مغربی حسن کے امتزاج نے جو خوبصورتی عطا کی تھی، اس نے انہیں طالبات کی محدود تعداد میں بھی خاصا مقبول کر رکھا تھا۔ وہ دراز قد اور گھٹے ہوئے جسم کے مالک تھے۔ طبیعت میں شوخی اور تراری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے بہت جلد انہوں نے کالج کی رنگین دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔ بزرگوں کا یہ قول غلط نہیں ہے کہ انسان میں اگر خامیاں نہ ہوں تو وہ فرشتہ بن جائے۔ چنانچہ شرافت حسین میں بھی جہاں بے شمار خوبیاں تھیں، وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ کالج کے ماحول میں رہ کر انہوں نے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کا گر سیکھ لیا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی شدت سے تھا کہ دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا کی ہر آسائش بآسانی خرید سکتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی سے فراغت پا کر شرافت حسین نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو یہاں بھی دولت نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں ملازمتوں کے حصول میں علمی قابلیت کے علاوہ خاندانی پس منظر کو بھی ملوز خاطر رکھا جاتا تھا۔ انگریزوں کا دور تھا، اس لیے اعلیٰ منصب صرف سفید چمڑی والوں کے لیے وقف تھے۔ دوسرے بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کی خاطر مختلف امتحانات ہوتے تھے، جس میں قابلیت کو پرکھا جاتا تھا اور پھر زبانی امتحان میں اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لینے کے بعد ہی تقرری کا پروانہ کسی کے حوالے کیا جاتا تھا۔ شرافت حسین کی پیدائش چونکہ بیرون ملک میں ہوئی تھی، اس لیے انگریز عہدیداروں نے ان کے ساتھ روایتی سلوک کیا۔ نائب تحصیلدار کی حیثیت سے تقرری کا پروانہ حوالے کرتے ہوئے ان کے محکمے کے انگریز آفیسر اعلیٰ نے بطور خاص انہیں اپنے کمرے میں بلا کر کہا تھا، شرافت حسین، ہم تم کو نائب تحصیلدار کے عہدے کا مبارکباد دیتا۔ تھینک یو سر، شرافت حسین نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ تم بیٹھ سکتا۔ انگریز افسر نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ تم کو معلوم ہم تم کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ تم برطانیہ میں پیدا ہوا۔ تمہاری رگوں میں ہمارے وطن کا بلڈ دوڑتا، اس خون کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ آل رائٹ سر، شرافت حسین نے اس بار کرسی پر بیٹھ کر جواب دیا۔ ریممبر ون پوائنٹ، تم اپنا کام میں کبھی غفلت نہ کرنا، ہم تم کو اور اچھا چانس دے گا۔ میں خیال رکھوں گا جناب، شرافت حسین نے انگریز عہدیدار سے مروب ہوئے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ ون مور پوائنٹ، ہم تمہارا پوسٹنگ چنار گڑھ کیا،
انگریز آفیسر نے سگار کا کش لیتے ہوئے فضا میں اڑاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تم کو معلوم چنار گڑھ ایک خوبصورت جگہ ہے، وہاں ہمارا گورنر جنرل کا کوٹھی بھی ہوتا، اس کا ملازم لوگ بھی ہوتا، اس لیے تم کو بہت خیال کرنا ہوگا۔ ڈونٹ وری سر، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، شرافت حسین نے عزم معمول روانی سے انگریزی زبان میں جواب دیا۔ گڈ، افسر اعلیٰ نے خوشی کا اظہار کیا، پھر قدرے معنی خیز انداز میں بے تکلفی سے دریافت کیا، تم شادی بنایا یا ابھی تک بیچلر ہوتا؟ میری شادی ہو چکی ہے سر، ایک بچہ بھی ہے۔ گڈ، انگریز آفیسر نے میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ سے کھیلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، گو اینڈ انجوائے یور لائف۔ لیکن ہم تم کو ایک بار پھر ریمائنڈ کراتا، کام محنت سے کرنا، کوئی کمپلینٹ بالکل نہیں مانگتا۔ اوکے سر، شرافت حسین نے اٹھتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا، رخصتی سلام کیا اور پلٹ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ شرافت حسین کے والد اخلاق حسین کے نائب تحصیلدار ہونے پر بے انتہا خوش تھے۔ ملال تھا تو صرف اس بات کا کہ شرافت حسین کی پہلی پوسٹنگ چنار گڑھ ہو گئی۔ انہوں نے ایک بار شرافت حسین سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ چاہیں تو برٹش حکومت سے بات کر کے ان کی خدمات کی بنیاد پر اس تبادلے کو رکوا سکتے ہیں، لیکن شرافت حسین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسا جواز پیش کیا تھا کہ انگریز بہادر سفارشی ملازموں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ ایسے افراد کی ترقی بھی مشکل سے ہوتی ہے اور انہیں پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ چنار گڑھ ایک خوبصورت اور پرفضا مقام ہے، قدرت نے اس علاقے کو دل کھول کر نوازا ہے، لیکن اخلاق حسین اچانک خاموش ہو گئے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ شرافت حسین یا کوئی دوسرا گھر والا ان کی خاموشی کی وجہ دریافت کرتا، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات گھماتے ہوئے کہا، چنار گڑھ میں قدیم زمانے کے مندروں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں ایک قلعہ بھی ہے جس کی ایک روایت کے مطابق گپت خاندان کے بلند مرتبہ حکمران چندر گپت ثانی نے تعمیر کرایا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قلعے کی تعمیر میں شیر شاہ سوری کا عمل دخل بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ چنار گڑھ کا ذکر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی لڑائیوں میں بھی آتا ہے۔ چنار گڑھ اس علاقے سے متعلق اور بھی بہت سی روایتیں مشہور ہیں، شرافت حسین نے دبی زبان میں کہا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بوسیدہ قلعے میں شاہی زمانے کے دفینے اب بھی موجود ہیں۔ اس خزانے کی تلاش میں بے شمار لوگ اپنی مہم جوئی آزما چکے ہیں، لیکن کامیابی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ سنا ہے اب انگریزوں نے قلعے میں عام آدمیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔ تمہیں یہ شاہی دفینے والی بات کسی نے بتائی؟ اخلاق حسین نے چونک کر پوچھا۔ لوگوں میں اس کے متعلق اکثر چیمہ گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، شرافت حسین نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جو شاہی خزانے کی تلاش میں کئی بار مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اپنی مہم جوئی کی داستان کو نیلی چھتری کے نام سے کتابی شکل میں بھی شائع کیا۔ اس کتاب میں کچھ مخصوص اشارے بھی موجود تھے جو خزانے کی تلاش کرنے والی پارٹیوں کے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے، لیکن انگریز حکومت نے اس کتاب کو شائع ہوتے ہی ضبط کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ سب فضول اور من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اخلاق حسین نے جلدی سے کہا۔ کسی مقام کو سیاحوں کے لیے پرکشش بنانے کی خاطر اس قسم کی لغو باتیں جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ان کی دلچسپی میں اضافہ ہو، حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خیال درست ہے تو پھر نیلی چھتری نامی کتاب کو کیوں ضبط کیا گیا؟ اخلاق حسین کی بیگم نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اس کتاب کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔ سنا ہوگا، اخلاق حسین نے آنکھوں کے اشارے سے بیوی کو اس موضوع پر خاموش رہنے کو کہا، پھر شرافت حسین کی طرف دیکھ کر بولے،
میرا مشورہ ہے کہ تم چنار گڑھ میں بہت محتاط رہ کر اپنے فرائض منصبی انجام دینے ہوں گے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ شرافت حسین نے معنی خیز نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ملازمت کے بعد یہ تمہاری پہلی تقرری ہے، اخلاق حسین نے بیٹے کو سمجھانے کی خاطر کہا۔ دوسری وجہ یہ کہ تحصیل کے کام خاص سے پیچیدہ اور دشوار ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چنار گڑھ میں چونکہ ہندوستان کے گورنر جنرل نے اپنی ذاتی کوٹھی جو آج بھی موجود ہے بنوا رکھی ہے، اس لیے وہاں کے بیشتر کاموں میں اس کا عمل دخل بھی رہتا ہے۔ تمہاری اطلاع کی خاطر یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ایک متعصب شخصیت کا مالک ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اس کی آنکھ کے اشارے پر چلنے کے عادی نہ ہوں۔ مجھے اس بات کا علم ہے، شرافت حسین نے کہا۔ رہا تحصیل کے پیچیدہ اور دشوار مسئلوں کا معاملہ، تو میں مکمل چھان بین کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ صادر ہی نہیں کروں گا جو کسی کے لیے متنازع ہو۔ میرا ایک مشورہ اور ہے، اخلاق حسین نے کچھ سوچ کر کہا۔ اگر تم فی الحال بیوی اور بچے کو ساتھ نہ لے جاؤ تو مناسب رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیگم اخلاق حسین نے پوچھا۔ تحصیل کو پوری طرح دیکھنے اور سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کسی نئے آفیسر کو تو خاص طور پر شروع میں خاصے دورے کرنے پڑتے ہیں، اور کام پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی خاطر دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر ایک بار ماتحت عملے کا جادو چل گیا تو پھر انہی کے اشارے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ پہلے وہاں جا کر کام کو اچھی طرح سمجھ لوں، علاقے کو دیکھ لوں۔ شرافت حسین نے باپ کی رائے سے اتفاق کیا۔ تمہاری روانگی کب ہوگی؟ 1 ہفتے کی مہلت ہے میرے پاس، لیکن میرا خیال ہے جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا اچھا ہے۔ میں نے کل شام بنسی مکھرجی کو کھانے پر بلایا ہے، جانے سے پہلے تمہاری ان کی ایک ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مکھرجی میری کامیابی کی پیشن گوئی کر چکے تھے، لیکن نجومیوں اور پنڈت پجاریوں کی بتائی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اعتقاد نہیں ہے۔ اخلاق حسین نے بات کاٹ کر کہا۔ وہی ہوتا ہے جو کاتب تقدیر کو منظور ہوتا ہے، مگر بنسی مکھرجی میرے دیرینہ دوستوں اور قریب لوگوں میں سے ہیں، ان سے ایک بار مل لینے میں بظاہر کوئی حرج نہیں۔ شرافت حسین نے باپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بنسی مکھرجی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ادھیڑ عمر سیدھے سادے شخص سے جوتش ودیا، قافیہ شناسی اور جنم کنڈلی کھینچ کر مستقبل کا حال بتانے کے علاوہ کچھ پراسرار علوم اور سفلی علوم کے بارے میں بھی سد بد رکھتے تھے، اور شوقیہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے ان علوم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا مشہور ہوا جس نے ان کو پروفیشنل بنا دیا۔ ان کی شہرت میڈیا کے ذریعے دور دور تک پھیل گئی، اور اس طرح راتوں رات ان کی مانگ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ شب و روز مصروف رہنے لگے۔ لیکن ان تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولے اور ان کے ساتھ محبت و خلوص سے ملتے رہے۔ اخلاق حسین سے ان کی دوستی کالج کے زمانے کی تھی، لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے کچھ ایسے ملے کہ وہ جگری دوست بن گئے۔ اسی دوستی کی بنا پر اخلاق حسین نے انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا، اور بنسی مکھرجی نے اپنے دیگر تمام مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر کے ان کی دعوت قبول کر لی تھی۔ شرافت حسین نڈر، بے خوف اور بڑے دل گردے کے مالک تھے۔ انہیں خدا کی ذات پر مکمل یقین تھا، اس لیے وہ نجومیوں اور پنڈت پجاریوں کے جنتر منتر اور مستقبل کی 100% سچے حال بتانے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا ذاتی خیال تھا کہ ایک بار جو قسمت میں رقم کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ پراسرار علوم سے متعلق وہ قصے کہانیوں کی حد تک دلچسپی ضرور رکھتے تھے، لیکن اس سلسلے میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسی کہانیاں لکھنے والے محض سادہ لو اور کمزور ذہن کے لوگوں کو حیران کر دینے کی خاطر ایسے ناقابل یقین واقعات کا سہارا لیتے ہیں جن سے پڑھنے والے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ان کی کتابیں فروخت ہوتی رہیں۔ چنانچہ اخلاق حسین نے جب دعوت کے بعد شرافت حسین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کیا
جہاں ان کے اور بنسی مکھرجی کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت موجود نہیں تھی، تو شرافت حسین نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کرنے کی خاطر اپنی بیوی حسنہ بیگم سے منہ بنا کر کہا، نہ جانے والد صاحب کو بنسی مکھرجی پر اس قدر کیوں اعتقاد ہے؟ مل لینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حسنہ بیگم نے ایک معقول بات کہی، جو بات آپ کو پسند نہ آئے اسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیجئے، لیکن یہ بات بہرحال آپ کو تسلیم کرنی ہوگی کہ مکھرجی ہی نے سب سے پہلے آپ کی ملازمت کی پیشن گوئی کی تھی، اور وہ حرف بحرف درست بھی ثابت ہوئی ہے۔ اس قسم کی پیشن گوئیاں میں بھی کر سکتا ہوں، شرافت حسین نے جھلا کر کہا۔ بہت ساری عام باتیں کسی کو بھی اس کے حالات معلوم کرنے کے بعد بتائی جا سکتی ہیں۔ جو باتیں سچ ثابت ہوں گی وہ دوسروں کو ضرور متاثر کریں گی، جو غلط ثابت ہوں گی ان کے لیے تھوڑی سی ذہانت سے کام لے کر کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کر سامنے والے کو مطمئن کر دینا بھی کچھ دشوار نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مکھرجی کی شہرت ایک خاص واقعے سے ہوئی تھی۔ حسنہ بیگم نے شوہر کو مختلف زاویے سے مکھرجی سے ملاقات پر رضامند کرنے کی خاطر دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیں گے؟ وہ بھی محض ایک اتفاق ہی تھا، شرافت حسین نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ مکھرجی جس محلے میں رہتے تھے اسی محلے کا ایک جوان کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ حسنہ بیگم نے دریافت کیا۔ کسی لڑکی کے چکر کا معاملہ تھا، شرافت حسین نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ محلے کے کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ پولیس نے صحیح قاتل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پولیس نے کیس پکا کرنے کی خاطر 2 گواہ بھی تیار کر لیے تھے، اور اپنی کارکردگی نمایاں کرنے کی خاطر قتل کے اس کیس کو اخباروں کے ذریعے عوام و خاص میں بہت زیادہ پبلسٹی دی تھی۔ حسن اتفاق سے یہی پبلسٹی پولیس کے بجائے مکھرجی کے کام آ گئی، اور وہ راتوں رات عالم فاضل مشہور ہو گئے۔ شرافت حسین کے آخری جملے میں طنز و مزاح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھی نہیں، حسنہ بیگم نے شوہر کو کریدتے ہوئے پوچھا۔ جس نوجوان پر قتل کا شبہ کیا جا رہا تھا اس کے والد نے مکھرجی سے ملاقات کر کے اور گڑ گڑا کر اپنے بچے کی جان بچانے کی درخواست کی۔ مکھرجی نے بقول ان کے ستاروں کی چال ڈھال دیکھ کر بتایا کہ قتل ایک حسین اور آوارہ لڑکی کی خاطر ہوا ہے، اور جس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہے۔ لڑکے کے والد نے مکھرجی کے مشورے پر سماعت کے دوران عدالت کے سامنے اس لڑکی کا نام بطور خاص پیش کیا جو مقتول کے قتل کا سبب بنی تھی۔ ثبوت کے بغیر ہر کسی کو بلا وجہ عدالت کے کٹہرے تک نہیں کھینچا جاتا تھا، لیکن قتل کے کیسز میں عام طور پر عدالتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ مبادن کوئی بے گناہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے۔ چنانچہ پولیس کے ذریعے مطلوبہ لڑکی کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ وکیل صفائی نے لڑکی سے سخت الفاظ میں دھواں دھاڑ جیرا کی تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس نے اصل قاتل کا نام لے دیا۔ کیا مطلب؟ حسنہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیا جس لڑکے کو پولیس نے پہلے قاتل ہونے کے شبے میں گرفتار کیا تھا وہ بے گناہ تھا؟ ہاں، لڑکی کے بیان پر جب دوسرے شخص کو گرفتار کر کے پولیس نے اس کی ٹکٹکی پر ڈنڈے برسائے تو 3 روز تک اسے تیز روشنی میں جگائے رکھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دوسرے روز اس کے اعترافی بیان عدالت کے روبرو ہوا، اور اس کے بیان کی روشنی میں جب آلۂ قتل اور دیگر ضروری اشیاء برآمد کر لی گئیں تو پہلے شخص کو باعزت بری کر دیا گیا، اور اس طرح اخبار نے جو خبریں شائع کیں ان میں مکھرجی کا نام سر فہرست تھا۔ چنانچہ بقول شخص مکھرجی کو چھپڑ پھاڑ کر شہرت نصیب ہو گئی، اور وہ باقاعدہ دھونی رما کر بیٹھ گئے۔ لیکن مکھرجی نے بہرحال کسی نہ کسی بنیاد پر ہی اس لڑکی کا نام لیا ہوگا جس کی خاطر قتل ہوا تھا، حسنہ بیگم نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مکھرجی کو پہلے سے معلوم ہو کہ وہ لڑکی آوارہ ہے اور بدچلن ہے، چنانچہ انہوں نے لڑکی کے خلاف اپنے دل کا زہر اگل دیا، اور بعد میں اتفاق سے وہ کہانی سچ ثابت ہوئی، جس کی بنیاد پر پھانسی کا پھندا ایک کے گلے سے نکل کر دوسرے کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے شخص نے لڑکی کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر پھانسی کے پھندے پر لٹک جانے کو ترجیح دی ہو۔
شرافت حسین کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے کہ ملازم نے دوبارہ آ کر اخلاق حسین کا پیغام دیا اور انہیں تون و کرہن مکھرجی کے سامنے جانا پڑا۔ مکھرجی ایک صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر ایک کاغذ پر غالباً ستاروں کی الٹی سیدھی چال کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ 2-3 عجیب الخلقت تصویریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اخلاق حسین بڑی عقیدت سے مکھرجی سے باتوں میں مصروف تھے۔ شرافت حسین دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے مکھرجی کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے خوشی ہے بالک کہ بھگوان نے تمہاری پرارتھنا قبول کر لی۔ مکھرجی نے کچھ دیر رسمی گفتگو کرنے کے بعد سنجیدگی سے مبارکباد پیش کی، پھر شرافت حسین کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، چنار گڑھ کے لیے تمہاری روانگی کب ہے؟ 2-1 روز میں جانے کا ارادہ ہے، شرافت حسین نے سرسری طور پر جواب دیا۔ چنار گڑھ بڑی سندر جگہ ہے، پرنتو تمہیں بہت دیکھ بھال کر قدم جمانا ہوگا، اس لیے کہ تم کیول روشنی میں دیکھنے کے عادی ہو، جبکہ میری شکتی گھور اندھیروں میں بھی دور تک دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا آپ کو میرے سلسلے میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ شرافت حسین نے بظاہر سنجیدگی سے دریافت کیا، لیکن مکھرجی ان کے جملوں میں چھپا طنز محسوس کر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون کی سرخیاں ابھر کر تیزی سے گڈمٹ ہونے لگیں۔ کشادہ پیشانی پر ان گنت آڑی ترچھی شکنیں نمودار ہو کر گہری ہوتی چلی گئیں۔ یہ ان کی ناگواری کا انداز تھا۔ اخلاق حسین کو بھی بیٹے کا طرز گفتگو گراں گزرا تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کی واپسی ناممکن تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ کسمسا کر رہ گئے۔ بنسی مکھرجی ایک لمحے تک ہونٹ چباتے رہے، شاید وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ان کی نظریں خلاؤں میں یوں بھٹکنے لگیں جیسے وہ کچھ تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ کمرے میں چند ساعتوں تک موت کا بھیانک سکوت طاری رہا۔ پھر مکھرجی سپاٹ آواز میں کہنے لگے، دیوی دیوتاؤں کو شاید یہی منظور ہے۔ میں سمجھا نہیں مکھرجی، شرافت حسین نے قدرے سنبھل کر پوچھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بالک، ابھی تو بہت سمے پڑا ہے، دھیرج سے کام لو، آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، بنسی مکھرجی نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا۔ پھر سامنے میز سے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھنے لگے جو انہوں نے شرافت حسین کے کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر تیار کیا تھا۔ ان کے چہرے پر بڑی پراسرار سنجیدگی مسلط تھی۔ اگر خطرے کی کوئی بات ہو تو میں چنار گڑھ سے بچے کے تبادلے کی کوشش بھی کر سکتا ہوں، اخلاق حسین نے دبی آواز میں کہا۔ ان کی نظریں بنسی مکھرجی کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دولت کی خواہش ہر چھوٹے بڑے کو ضرور ہوتی ہے، بنسی مکھرجی نے اخلاق حسین کی بات کا جواب دینے کے بجائے شرافت حسین کو گھورتے ہوئے کہا، پرنتو کبھی کبھی مایا جال میں الجھ کر آدمی اجالوں کو چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ انسان کی طرح دھرم میں بھی عداوت ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا کیول ایشور کے سوا کوئی منشیہ نہیں جانتا۔ ہم تو اندھیرے میں تیر چھوڑنے کے عادی ہیں۔ بنسی مکھرجی کی پراسرار باتوں نے جہاں اخلاق حسین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا، وہیں شرافت حسین بھی ایک لمحے کو دم بخود ہو کر رہ گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ جو کچھ دل میں سوچ رہے تھے وہی باتیں مکھرجی کی زبان سے ادا ہو رہی تھیں۔ وہ مکھرجی کو ٹالنے کی خاطر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن مکھرجی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی، پھر مسکرا کر بولے، جو منشیہ زیادہ چتر اور چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے قدم دوسروں کے مقابلے میں جلدی ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ہر چیز کو پرکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دل تو ایک کھلی کتاب کے انوسار ہے، جسے گیانی دھیانی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھنا اچھی عادت ہے، لیکن اگر کسوٹی میں ہی کھوٹ ہو تو منشیہ بھٹک جاتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں شرافت حسین کو چنار گڑھ میں کچھ مشکلات پیش آنے والی ہیں؟ اخلاق حسین نے پہلو بدل کر بے چینی سے سوال کیا۔ مکھرجی سے ان کی خاصی بے تکلفی تھی، مگر اس وقت مکھرجی کے چہرے پر کچھ ایسے ہی تاثرات موجود تھے کہ اخلاق حسین بھی بے تکلفی سے ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائے۔
دوستوں کا حساب دل میں ہوتا ہے اخلاق حسین، بنسی مکھرجی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم کسی بات کی چنتا مت کرو، پرارتھنا کرو کہ آکاش پر جو گھنگور گھٹائیں گھر کر آ رہی ہیں وہ چھٹ جائیں۔ برکھا ہو گئی تو جگہ جگہ گندگی پھیل جائے گی۔ محترم، شرافت حسین نے مکھرجی کو سنجیدگی سے مخاطب کیا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں اسی کارن یہاں آیا تھا، پرنتو دیوی دیوتاؤں نے میری زبان پر تالے ڈال دیے ہیں۔ گویا آپ کو میرے بارے میں اب کچھ نہیں کہنا، شرافت حسین نے قدرے الجھتے ہوئے کہا۔ مکھرجی، اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو… نہیں متر نہیں، بنسی مکھرجی نے اخلاق حسین کو منع کیا۔ میرا من تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ والد صاحب سے نہیں مجھ سے ناراض ہیں، شرافت حسین نے سپاٹ آواز میں کہا۔ جواب میں بنسی مکھرجی کے ہونٹوں پر ایک بار پھر بڑی پراسرار مسکراہٹ ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ بالک، تم گبرو جوان ہو، تمہارے وچار بلند ہیں۔ میری یہی پرارتھنا ہے کہ بھگوان تمہیں ہر آنے والی بلا سے محفوظ رکھے، تمہاری آشائیں برابر ہوں۔ آپ ابھی دیوی دیوتاؤں کی بات کر رہے تھے، شرافت حسین نے مکھرجی کو کریدنے کی کوشش کی۔ انہیں کیا منظور ہے؟ بنسی مکھرجی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، ایک لمحے تک خلا میں گھورتے رہے، پھر بولے، بالک، میری ایک نصیحت کو گرا دے لو۔ اپنی خوشی کی خاطر کبھی دھرتی پر رینگنے والی کسی چونٹی کو بھی جان بوجھ کر تکلیف نہ دینا۔ کسی کے جیون سے کھیلنا گھور پاپ ہے۔ آپ اشارے کنائیوں میں مجھے جو سمجھا رہے ہیں، کیا کھل کر اس کی تشریح نہیں کر سکتے؟ ایک بات اور دھیان سے سن لو، مکھرجی نے شرافت حسین کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ منشیہ ہو یا جانور، جو بھی گند کھانے کا عادی ہو، اس کی چھایا سے بھی دور رہنا، اور بغیر اچھی طرح چھان بین کیے کسی غریب کے پیٹ پر لات مت مارنا۔ مکھرجی، اخلاق حسین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا میں یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آپ ہم سے کوئی خاص بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انسان کی قسمت مستقبل میں کیا لکھا ہے، یہ کیول بھگوان کے اور کوئی نہیں جانتا، بنسی مکھرجی نے بہت غور و خوض کے بعد کہا۔ جیون میں کٹھنائیاں قدم قدم پر منشیہ کا پیچھا کرتی ہیں۔ جو نیچے دیکھ کر چلتے ہیں ان کی منزل آسان ہو جاتی ہے، جو بلندیوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتے ہیں۔ آپ شرافت حسین کے سلسلے میں اور کیا کہنا پسند کریں گے؟ میرا مقصد ہے کوئی ایسی بات جو اس کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہو۔ ستاروں کی چال اپنے خانے بدلتی رہتی ہے، مکھرجی نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ ابھی میں کیول اتنا بتا سکتا ہوں کہ چنار گڑھ میں ملازمت کے دوران شرافت حسین کو کچھ دشواریاں پیش آئیں گی، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ منشیہ جب بھی کسی نئے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، کچھ کٹھنائیاں تو اسے بھوگنی پڑتی ہیں۔ شرافت حسین محسوس کر رہے تھے کہ بنسی مکھرجی نے ان کے دل کا حال پڑھ لینے کے بعد اپنی گفتگو کا انداز بدل لیا ہے۔ ان کے تیور بھی کچھ دیر کے لیے خراب ہو گئے تھے، پھر شاید اخلاق حسین کی دوستی کا خیال ہی تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نارمل ہو گئے تھے۔ شرافت حسین کا دل نہ جانے کیوں گواہی دے رہا تھا کہ مکھرجی آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر زبان کھولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک دو بار شرافت حسین نے کوشش کی کہ مکھرجی کھل کر انہیں ان خطروں اور مشکلات سے آگاہ کر دیں جو کل چنار گڑھ میں ان کے ساتھ پیش آنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ مکھرجی باتوں میں ٹالنے کی حرکت سے باز نہیں آ رہے تو وہ خاموشی سے اٹھے اور والد سے کام کا بہانہ کر کے اجازت طلب کی، اور بنسی مکھرجی پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرے سے باہر آتے ہی شرافت حسین نے سکون کا سانس لیا اور مکھرجی کی کہی ہوئی باتوں کو بھلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے جو ان کے ذہن میں وسوسے پیدا کر رہی تھیں، خاص طور پر مکھرجی کا وہ جملہ، دیوی دیوتاؤں نے میری زبان پر تالے ڈال دیے ہیں۔
ان کے دماغ میں رہ رہ کر چبھ رہا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیں۔